الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجر اور ثواب کا فرق آج ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اجر کسے کہتے ہیں اور ثواب کسے کہتے ہیں، یا پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، اور جب تک یہ جو معلومات اب تک جو ہمیں حاصل ہوئی ہیں اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اجر اور ثواب اصل میں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور وہ ہے بدلہ۔ آپ کا ریفنڈ، جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے اس کا بدلہ دینا، وہ اجر ہے۔ ثواب بھی یہی ہے۔ تو پھر یہ دو لفظ الگ الگ کیوں استعمال ہوئے ہیں اور کہاں ہوئے ہیں، تفصیل میں جانے کی بجائے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ قرآن نکالے، پڑھے اور یہ دیکھے کہ یہ لفظ کہاں کہاں استعمال ہوئے ہیں۔ جو کچھ بھی میں نے محسوس کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میری زبان سے جو بھی نکلے وہ حق کی بات نکلے۔ اگر کوئی غلط بات آئے تو اللہ تعالیٰ اس سے روک لے اور مجھ سے وہ بھلا دے اور مجھے جو ہے اس سے معاف کر دے۔ میں آپ لوگوں کے لیے بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں، دلوں میں صحیح بات بیٹھے اور آپ کی سوچ صحیح رخ پہ جائے، آپ کی زندگی میں سکون اور اطمینان اور خوشیاں آئے، اور اتنا اطمینان آئے کہ آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ بھائی یہ زندگی بھی میری کامیاب گزری، اب میں قیامت میں بھی انشاءاللہ اللہ کے پاس کامیاب رہوں گا۔ اور اسی کو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ چلیے اب جہاں پر بھی ہم یہ محسوس کر رہے ہیں، دونوں کا مطلب یہی ہے کہ بدلہ۔ جیسا کہ میں ہر اپنے بیان میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز کے دو حصے رکھے ہیں، ایک اس کی مادی حیثیت ہے اور اس کی ایک اخلاقی روحانی حیثیت ہے۔ تو اس کا بھی مسئلہ یہی ہے، جیسے ایک مثالیں میں نے لکھی ہیں یہاں پر، انسان کا جسم ہے، اس کے ساتھ اس کی روح ہے۔ سورج کی روح جو ہے وہ روشنی ہے، چاند کی روح جو ہے وہ چاندنی ہے یا اس کی ٹھنڈک ہے، دماغ کی روح جو ہے وہ عقل ہے، آنکھ ہے تو اس کی روح کیا ہے، نظر ہے، دل کی روح کیا ہے، دھڑکن ہے۔ اسی طرح کسی بھی عمل کے دو طرح کے بدلے ہو سکتے ہیں، ایک بدلہ تو وہیں کا وہیں دے دیا جائے اور دوسرا قیامت میں ملے، مرنے کے بعد ملے، حساب کے دن ملے۔ اب دیکھ لیجئے آپ، جہاں تک مجھے یہ ملا ہے قرآن سے کہ اجر اسے کہتے ہیں جو قیامت کے دن آپ کو ملے گا، جس میں آپ کئی آیتیں دیکھ سکتے ہیں، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ اپنے محسن بندوں کا، جو لوگ احسان کرتے ہیں دنیا میں، ان کا بدلہ ضائع نہیں کرے گا۔ کہیں یہ بھی آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ کچھ ایسی چیزیں تم کرو گے تو تمہارے سارے اجر ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کہیں آپ کو یہ ملے گا کہ تمہارے اجر کی اللہ حفاظت کرے گا اور اس کو بڑھائے گا۔ اس طرح کی آیات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اجر کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہ آخرت کے لیے ہوا ہے۔ ثواب جو لفظ ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی غلط فہمی پائی جا رہی ہے ہمارے پاس، اور قرآن سے کچھ اور مل رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ اور مل رہا ہے۔ ثواب کا لفظ جہاں بھی آیا ہے وہ دنیا میں جو چیزیں آپ کو اللہ دیتا ہے اس کے بارے میں ہے۔ تو دنیا میں کیا دیتا ہے، اتنی بات تو ہم سمجھ گئے کہ یہ بدلے کا میننگ ہے۔ ثواب ہو یا اجر ہو، اس کا مطلب ہے ریفنڈ، آپ نے کچھ دیا، آپ نے کچھ کیا، اس کے بدلے میں آپ کو کچھ اجرت ملی۔ اب چنانچہ ہمارا رب جو ہے، ہمارا اللہ خالق ہے، مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، غلام ہیں، ہم نے غلامی تسلیم کی ہے کہ اللہ ہم آج سے آپ کے غلام بن رہے ہیں، آپ جیسا بولیں گے ویسا ہی کام کریں گے۔ غلام اور نوکر میں کیا فرق ہے؟ نوکر تنخواہ لے کے کام کرتا ہے، غلام کو آلریڈی پیسے دے کے خریدا جا چکا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو بیچے ہیں جنت کے بدلے میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اب ہم بنا تنخواہ کے کام کریں گے، ہم کو صرف فوڈ، اکوموڈیشن اور یہ ملے گا، کپڑا ملے گا، وہ تو اللہ دے رہا ہے سب کو، یہ وعدہ ہے اس کا۔ غیر مسلموں کو بھی دے گا، نافرمانوں کو بھی دے گا، نہیں ماننے والوں کو بھی دے گا، مرتدوں کو بھی دے گا، سب کو دے گا، دشمنوں کو بھی دے گا۔ چلیے اب پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ ثواب کے معاملے میں ہم کو غلط فہمی کیوں ہوئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ہمارے جو بزرگ مر چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب ان کو کوئی بدلہ ملنا ہے،
یا ہم ان کو کوئی ثواب پہنچانا چاہتے ہیں یا نیکیاں پہنچانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے کہا کوئی کسی کو نیکی نہیں پہنچا سکتا الا ثلاثہ، یعنی 3 چیزیں پہنچ سکتی ہیں مرنے کے بعد بھی۔ ایک وہ رفائی کام، کسی نے مسجد بنا دی، درخت لگا دیا، اس کے پھل توڑتے رہے لوگ، جانماز بچھوا دی، ساؤنڈ سسٹم لگوا دیا مسجد میں، لائٹیں لگوا دی، فین لگوا دیے، ایئر کنڈیشن لگوا دیے، کنواں کھدوا دیا، اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ سب کرنے کے بعد آپ کے مرنے کے بعد بھی اگر وہ کام آتے رہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، تو انشاءاللہ اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ یا ثواب جاریہ کا اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو ثواب اصل میں بدلے کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے کنواں کھدوایا، جب تک اس میں سے پانی نکلے گا، اصل میں پانی کا نکلنا ہی ثواب ہے۔ کنواں کھدوانے کی جو محنت تھی اس کا رزلٹ مجھے ملا۔ میں نے کہیں نل لگوایا تو وہ نل لگا تو جب تک اس میں سے پانی آتا رہے گا یہ اس کا ثواب ہے، اس ثواب کا مجھے اجر ملے گا۔ اب آپ کلیئرلی سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے، وہ ہے آپ کا عمل۔ یہاں لکھتا ہوں میں اوپر کی طرف، یہ آپ کا عمل ہے، کوئی بھی عمل ہے۔ اب یہ عمل کے ساتھ آپ کے اس کا رزلٹ ملے گا آپ کو۔ رزلٹ اصل میں یہ ہے آپ کا ثواب، اور جو ثواب آپ کو ملے گا اس کے بعد آخرت میں آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ تو یہ کلیئرلی سمجھ جائیے، اس کی غلط فہمی کی وجہ سے ہمارے پاس کافی جو ہے گڑبڑ ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہونا چاہیے؟ نماز پڑھنے کا ثواب یہ ہونا چاہیے کہ نماز سے جو فائدہ حاصل ہو دنیا میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے فحش باتوں سے، گندی باتوں سے اور نافرمانیوں سے، یہ اس کا ثواب ہے۔ اب آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا، ورنہ نماز کا ڈائریکٹ کیا اجر ملے گا آپ کو؟ کیا کیا آپ نے؟ اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہے، اللہ کے آگے سجدہ کیا، اس کا آپ کو اجر چاہیے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اچھا آپ دیکھ لیجئے، اس کی غلط فہمی کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، چوریاں بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، کفری الفاظ استعمال کرتے ہیں، بری نظر رکھتے ہیں۔ غرض یہ کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، تو اس کا مطلب آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز غلط ہے، کیونکہ آپ اس میں سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کو سمجھ کے روز ایک نئی آیت لینا، اس کو جب تک یاد نہیں کرے پھر دوسری آیت لینا، اس طرح سے آپ کو قرآن میں ڈیلی نماز میں آپ کو قرآن سیکھنا چاہیے، یہ اس کا مقصد ہے۔ جب آپ ڈیلی قرآن سیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ قرآن میں آپ کو اچھائیاں اور برائیاں جو لکھی ہوئی ہیں اس کا پتہ چلے گا، اس کا جب پتہ چلے گا تو آپ رکیں گے۔ تو ثواب کا مطلب اب آپ سمجھ گئے کہ دنیا میں اس کا اجر ملنا، اس کا آپ کو بدلہ ملنا، اور اس کی جو نیکیاں ہیں وہ قیامت کے دن ملیں گی۔ وہ غارت بھی ہو سکتی ہیں، اگر مرنے سے پہلے ایک ہم نے غلط قدم اٹھا لیا، کافر ہو گئے، تو ہمارا سارا اجر ضائع ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی کام آ سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ تم نے کوئی رفائی کام کر دیا، دوسرا یہ کسی کو روزی روٹی سے لگا دیا، کہ بھئی کسی کی کوئی بندہ کاروبار میں برباد ہو چکا ہے، آپ پھر سے اس کو ریبلڈ کرنے کے لیے تھوڑی سی مدد کر دیں، وہ چلتا رہا، اس کے بیٹے اس کے کاروبار کو سنبھالتے رہے، بیٹوں کے بیٹے، وہ جب تک چلے گا۔ جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو باغ ہے وہ آج تک بھی سعودی عربیہ میں موجود ہے، اور الراجی بینک میں اس کا باضابطہ اکاؤنٹ ہے۔ تو 1400 سال گزر چکے ہیں، وہ بزنس آج تک چل رہا ہے، اس کے ذریعے سے کئی لوگوں کی روزی روٹی چل رہی ہے۔ آپ سوچئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اکاؤنٹ میں اجر مل رہا ہے، ان لوگوں کو ثواب مل رہا ہے۔ ثواب کا مطلب ہے فوراً جو بدلہ آپ نے زمین میں بیج بویا اس سے درخت نکلا، یہ اس کا ثواب ہے۔ اچھا قرآن پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ قرآن پڑھنے کا ثواب ہے کہ آپ کو قرآن سے ہدایت ملے۔ اب اس بات کی غلط فہمی کی وجہ سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کا جو ثواب ہے ہم کسی کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ یہ کیسے ٹرانسفر کریں گے؟ آپ گولی کھائیں گے آپ تو بخار کم ہوگا آپ کا، آپ گولی خود کھائیں گے، بولیں گے ابا جان کا جو ہے بخار کم ہو جائے، تو یہ تو ناممکن ہے، اور وہ بھی کب؟ جب کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو یہ ثواب اصل میں ٹرانسفر نہیں ہوتا ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج میں نے ان کے رکھے ہوئے پیسوں سے کچھ غریبوں کو کھانا کھلایا ہے، انہوں نے چونکہ مجھے پیدا کیا، یہ کیا، یہ بھی ایک ثواب جاریہ کا کام ہے کہ اچھی نیک اولاد چھوڑ کے جانا۔
جو اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ چلیے تیسرا ثواب جاریہ کیا ہے؟ کسی کو علم سکھا کے جانا۔ آج جو میں علم آپ لوگوں کو ٹرانسفر کر رہا ہوں قرآن سے لیا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے صحیح علم عطا کر، کوئی غلط فہمی، کوئی شیطان کے وسوسے اس میں نہ ہو، کوئی میں غلط روٹ پہ نہ چلا جاؤں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں نے اپنے آپ کو سینیٹائز کیا، پھر یہ چیز پڑھی، سمجھا، دعائیں کرتا رہا کہ اللہ اس سے مجھے صرف ہدایت ہی دینا، کیونکہ تیرا وعدہ ہے میں قرآن سے بھی لوگوں کو بھٹکا دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد میرا اخلاص اس میں ہے، مجھے اس کے کوئی اجر کے بارے میں نہیں سوچتا، میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے اس کا ثواب ملے۔ ثواب کیا ہے؟ بدلہ۔ بدلہ کیا ہے؟ آپ سے میں جو چیز مانگوں وہ مجھے وہ ملے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں نے پوچھا تو اس کا بدلہ مجھے کیا ملے گا؟ مجھے سیدھا راستہ دینا چاہیے نا۔ اگر کوئی آدمی کسی سے پوچھے کہ بھائی فلاں جگہ مجھے جانا ہے، تو وہ نکال کے 200 روپے دے دے اور پتہ نہ بتائے، تو کیا یہ اس کا ثواب، اس کا اجر ہوا؟ ہاں، میں نے کسی سے پتہ پوچھا، اس نے مجھے پتہ بتایا، میں وہاں تک پہنچ گیا، تو اس کا بدلہ اجر میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ اس بیچارے کو اچھا رکھ کے اس نے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، علم کا پہنچانا، لوگوں کو رزق روٹی پہ لگوا دینا، کسی کی نوکری لگوا دی، کسی کو باہر بلا کے کسی جاب پہ رکھوا دیا، کچھ بھی، جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ آپ کے بھی اکاؤنٹ میں اس کا اجر آتا رہے گا۔ ہاں، اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، عمل کرنے کے بعد یہ امید رکھتے ہیں کہ بھائی میں دعا کر سکتا ہوں کسی کی معافی کے لیے، تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اجر و ثواب ٹرانسفر نہیں ہو سکتا، یہ ٹرانسفریبل چیز نہیں ہے۔ بدلہ اگر ٹرانسفر ہونے لگا تو لوگ برائی کر کے بھی لوگوں کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے، یہ تو ناانصافی ہو گئی پھر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ثواب تو ٹرانسفر کر رہا ہے، عذاب ٹرانسفر نہیں کر رہا، تو یہ ٹرانسفر کا سسٹم ہی غلط ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ اب قرآن کا ثواب کیا ہے؟ آپ کو ہدایت ملے، اور ثواب جاریہ کے میں نے 3 راستے بتا دیے آپ کو۔ ثواب یا اجر ٹرانسفر نہیں ہو سکتا، اجر اور ثواب کے لالچ میں کوئی بھی عمل کرنا اخلاص کو ختم کر دیتا ہے، یہ بھی میں نے بتا دیا ابھی آپ کو۔ اب آپ دیکھ لیجئے نماز کا ثواب کیا ہے؟ آپ برائیوں سے رکنا چاہیے، اور روزے کا ثواب کیا ہے؟ تقوی حاصل ہو آپ کو، لعلکم تتقون۔ زکوٰۃ کا آپ کو ثواب کیا ملنا چاہیے؟ آپ کی جو جائز آمدنی ہے اس میں اگر آپ کبھی نوکری پہ دیر سے پہنچے، تجارت میں کبھی جھوٹ نکل گیا، کبھی کوئی گڑبڑ ہو گئی، تو اس میں جو ملاوٹ ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے اموال کو صاف کر دوں گا، مطہر کر دوں گا، اگر اس میں سے کچھ حصہ نکال کے تم غریبوں میں دے دو تو تمہاری جو غلطیاں ہیں وہ معاف ہو جائیں گی۔ تو بدلہ ثواب اصل میں یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا نتیجہ آپ کو دنیا میں ملنا چاہیے۔ نہیں مل رہا تو اس کا مطلب آپ کو ثواب نہیں مل رہا، ثواب نہیں مل رہا کا مطلب ہے آپ کا عمل میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اب زکوٰۃ کا ہو گیا۔ حج کا، حج سے کیا سیکھا آپ نے؟ حج سے سیکھا آپ نے قربانی۔ تو آپ کی زندگی میں قربانی کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہو رہا، آپ اپنی نیند قربان نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنا مال قربان نہیں کر رہے ہیں، اپنا وقت قربان نہیں کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنی اولاد، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو ثواب نہیں مل رہا ہے، آپ کی لائف میں چینجز نہیں آ رہے ہیں، آپ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہے ہیں، رانگ سائڈ گاڑی چلانا نہیں چھوڑ رہے ہیں، زمین کی چوری کرنا، زمین پہ قبضے کرنا نہیں چھوڑ رہے ہیں، گالی نہیں چھوڑ رہے ہیں، غیبت نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو پھر آپ جو عمل کر رہے ہیں اس میں اخلاص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہماری جو باتیں صحیح ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دے، سیو کر دے، ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کی زندگیوں میں سکون لانے اور آخرت میں کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں اسے معاف کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔